بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو میں ان طالبات کو جنہوں نے صحیح بخاری مکمل کی ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ اور ان کے معلمات کو بھی، اور ادارے کے سربراہ انتظامیہ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حدیث کے نور سے منور فرمائے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا قرب نصیب فرمائے، جو آپ قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بن جائے. حدیث محفوظ ہے. یا آپ نے بھی سند پڑھی تو سند جو ہے یہ حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے. ہمارا دین متصل ہے ہم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضور علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے اقوالات، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائے. صحابہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دین محبت کے ساتھ سیکھا، جیسا کہ حضور نے ان کو سکھایا، کبھی بیچی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد محبت کے ساتھ اس پر عمل کیا، اور آگے پوری عظمت، محبت اور ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچایا. اس وقت صحابہ کے دور میں کوئی بدعت نہیں تھی، صحابہ میں کوئی بدعت نہیں تھی. یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچا دیے احادیث. ابتدائی زمانہ میں جہاں پر کوئی صحابی بیٹھتے تھے وہ حضور کے ارشادات لوگوں کو سناتے تھے. سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، اس چیز کا احساس کیا کہ آپ کے اقوال کو، افعال کو، آپ کی روایات کو، احادیث کو جمع کیا جائے. چنانچہ سب سے پہلے ابن شہاب زہری، ابو بکر بن حزم، ان لوگوں نے مجموعے تیار کیے ہیں. اور ہمارے سامنے اصح الکتب جو آئی سب سے پہلے وہ موطا امام مالک کی شکل میں آئی. پھر یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ امت نے بہت سارے مجموعے مرتب کیے جن میں صحیح بخاری کی ایک خاص شان ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے بڑے کمالات سے نوازا تھا. حیرت انگیز حافظہ بھی تھا، حیرت انگیز تقویٰ بھی تھا، اور انہوں نے کتاب کی ابتدا بھی بڑی عجیب طریقے سے شروع کی. کتاب کی ابتدا کی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اللہ اکبر. اشارہ کر دیا کہ ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے، انسانوں کے نظام پر نہیں. دنیا کے اندر موجود جتنے بھی نظام ہیں، خواہ جمہوریت ہو، خواہ سوشلزم ہو، خواہ کیپٹلزم ہو، ان کے اندر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ خود اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیں وحی میں غلطی نہیں ہوتی. اشارہ کر دیا کہ ہمارے دین کا مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ وحی پر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا، کتاب الایمان کو ذکر کیا.
کہ وحی کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھیں۔ میں اپنے سب بھائی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہا کریں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار، سب سے زیادہ سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنا ایمان محفوظ رکھے، یہاں تک کہ قبر کے گڑے تک اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ سب سے بڑا سمجھدار۔ ہمارے پیچھے نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، اور نفس اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد جو ہے، کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ لوگ نواقض وضو کو تو بیان کرتے ہیں، ٹھیک کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے، ایک کو بند کر دیں بس، بس اب آپ پھر ان سے پوچھ لینا۔ اچھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ علماء نواقض وضو کا بیان تو کرتے ہیں، نواقض ایمان کا بیان نہیں کرتے۔ جیسے نواقض وضو کا بیان ہے، ایسے نواقض ایمان کا بھی بیان کیا کرو۔ مسلمان ہونے کے لیے سارے ضروریات دین کو تسلیم کرنا اپنے اختیار سے ضروری ہے۔ سمجھ آ جانا کافی نہیں، تسلیم کرے اپنے اختیار سے۔ یہود کو بات سمجھ آ گئی تھی لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دائرہ اسلام میں سے نکلنے کے لیے ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار یا مذاق آدمی کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ آج کل ہمارا غصہ ذرا بے قابو ہے، غصہ ہوتا ہے مولوی پر، نکالتے ہیں داڑھی پر، غصہ ہوتا ہے کسی عورت پر، نکالتی ہے وہ اس کے دوپٹے کے اوپر اور اس کے کس کے اوپر، پردے کے اوپر۔ یہ بری بات ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بات عرض کروں کہ میں نے کئیوں کے ایمانوں کی تحقیق کری ہے، کئیوں کے نکاحوں کی تحقیق کری ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہا کریں۔ اسی واسطے حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا خاتمہ یقینی طور پر اسلام ایمان پر ہوا ہے۔ ہاں، ہمیں حسن ظن ہے، اسی لیے ہم نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، مدار تو ظاہر پر ہے۔ تو کتاب الایمان ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اپنے عقائد کو درست رکھو، اللہ کے ساتھ، اللہ سے ہونے کا یقین، غیروں سے نہ ہونے کا یقین، حضور کی ذات کے ساتھ۔ حضور نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور حضور کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی خیر، برکت، رحمت حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن بھی رکھے آپ۔ حسن ظن بڑی چیز ہے۔ آج کل ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے نا، تو اللہ معاف کرے، بعض لوگ زبان سے یا کبھی زبان سے نہیں تو دل میں آتا ہے یار اللہ کرتا تو کر تو سکتا تھا، اللہ نے نہیں کیا، علیہ باللہ گویا کہ اللہ نے ہمارے اوپر زیادتی کی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ مالک نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو کریں گے وہ خوب کریں گے۔ یہ علم کے اندر، یہ ایک کتاب الایمان کے اندر جو اس دور کے فرقے تھے ان کے اوپر رد موجود ہے۔ ان کے اندر سب سے بڑا فرقہ تھا مرجیہ، جو کہتے تھے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر مرجیہ کا رد کیا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے مضامین بھی بہت سارے آگے، خوارج پر رد ہے، معتزلہ پر رد ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری خواتین نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میں نے دیکھا جہنم کا منظر دیکھا، رأیت اکثر اہلہا النساء،
میں نے دیکھا کہ جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی. صحابہ پریشان ہو گئی. پوچھا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عورتیں اتنی کثرت سے کیوں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک ارشاد تو یہاں منقول ہے، دوسرا ارشاد آگے کتاب الحیض میں منقول ہے، اور دونوں کا خلاصہ ہے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کے دو سبب ہیں. ایک یکفرن العشیر کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا کیا ہے یکسرن اللعن، لعن تان بہت کرتی، زبان بے قابو ہوتی. خاوند کی ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب یہ اکٹھی ہوتی ہے نا کسی تقریب میں، خواہ دینی کا تقریب ہو خواہ شادی کی تقریب ہو، تو اس وقت زرد برد لباس کو دیکھتی ہیں، پھر خاوند کو کہتی ہے کہ ہمیں بھی یہ مہیا کرو. خاوند نہیں کر سکتا تو اس کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کو باہر نکلنے سے مت روکو، بس شرط لگا دو کہ جیسے گھر میں رہتی ہو ویسے ہی باہر نکلو. پھر فرماتے ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں بنگن بن کے، باہر نکلتی ہیں شیعوں کا تازیہ بن کے. خواتین کو چاہیے کہ اپنے اندر صبر اور شکر پیدا کریں. اللہ پاک جس حال میں رکھے اس کے اوپر شکر کریں. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے نزدیک غریب امیر سے زیادہ قدر کا، عزت کا مستحق ہے، اس لیے کہ غریب کی زندگی مشابہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. حضور فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ زندہ رکھ تو مسکین زندہ رکھ، مجھے وفات دے تو مسکینوں کے ساتھ دے، قیامت میں اٹھا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھا. آج کل ہم لوگ فقر سے، وسائل کی کمی سے بڑے سخت رد عمل میں آ جاتے ہیں، الجھاؤ میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. عورتوں کی دوسری غلط عادت جو ان کو جہنم تک پہنچاتی ہے وہ زبان کی بد احتیاطی ہے. لعنت بہت کرتی ہیں. مجھے تو آپ کے اس علاقے کا پتہ نہیں ہے، میں تو ملتان کا ہوں. ہماری ملتانی عورتیں غصہ جو ہے نا تو ایک سانس کے اندر 4-5 گالیاں اکٹھی نکال دیتی ہے، جیسے ایسا پلوتا جیسے. غصہ آگے کہتے کہ صرف یہ سٹ لگی برباد تھی میں پکا نہ بچی. یہ غلط عادت ختم کب ہوگی؟ جب ذکر اللہ کثرت سے کریں گے. جو ذاکرات ہیں ان کے اندر شکر بھی ہوتا ہے. قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پہلے ذکر ہے پھر شکر ہے. شکر ذکر پر مرتب ہوتا ہے. تو ہر وقت اللہ کو یاد کر. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تیرے اندر شکر پیدا ہو جائے گا. اللہ پاک جس حال میں رکھے گئے الحمدللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنے سے بڑے کو اور دین میں چھوٹے کو دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں. آپ نے فرمایا دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو اور دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھو. دین میں تم یہ دیکھو، مثال کے طور پہ عورتیں یہ دیکھیں میری بیٹی تو حافظہ ہے، فلانے کی بیٹی تو عالمہ ہے، میں تو کبھی قرآن پڑھتی ہوں اور نہیں پڑھتی، یہ تو ماشاءاللہ روزانہ 3 پارے قرآن پاک پڑھتی. دین کے اندر دوسرے دیکھو. یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس تو سکوٹر ہے اس کے پاس گاڑی ہے، ہمارا مکان چھوٹا ہے اس کا مکان بڑا ہے. جو کسی کا مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دے دیں گے. رہنے کھانے پینے کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، دنیا نہیں. دنیا تو گزرگاہ ہے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا باقی برد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کراکب، مگر ایک سوار کی طرح ہوں. استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، جس نے کسی درخت کے سائے میں کیا کیا؟ آرام کیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا. 12 یہ حدیث چونکہ پڑھی تھی درمیان میں آ گئی تھی میں نے ذکر کر دی. کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، علم سے مراد علم وحی کا ہے. یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ ہنر ہے، فن ہے، علم نہیں. اس کو مجازاً ہم علم کہتے ہیں.
علم شرعیات میں جب بھی آتا ہے یقین کے معنی میں آتا ہے، اور یقینی علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی کا ہے۔ علم کے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی من سلک طریقا کسی راستے پر چلتا ہے، یلتمس بہ علما اس کے ساتھ وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بچہ بچی اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہے، مسجد کے لیے نکلتی ہے، مدرسے کے لیے نکلتی ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ میں مدرسے کی راہ پر جا رہی ہوں، لیکن دراصل وہ جنت کی راہ پر جا رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، حدیث جبرائیل بھی آخر میں، کتاب العلم کے آخر میں ذکر کی۔ پھر اس کے بعد طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، اور جتنے دین کے ابواب ہیں سارے کے سارے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے۔ انسانی زندگی کے اندر جو جو پیش آتا ہے کتاب الآداب کے نام سے اس کا ذکر کیا، اور آخر میں پھر کتاب التوحید کو ذکر کیا۔ تو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا بھی توحید سے تھی، کیونکہ پہلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ آدمی اپنی نیت کو ٹھیک کرتے، نیت کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ نیت گٹھلی کی طرح ہے، بیج کی طرح ہے، جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھل آتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا پھل آتا ہے۔ یہاں پر یہی بات یاد رکھیں کہ نیت اعمال صالحہ کے اندر اثر کرتی ہے، اعمال بد کے اندر نہیں کرتی۔ جو برا عمل ہے وہ برا ہی ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، اس کے اندر کوئی آدمی بالفرض کسی حوالے سے کوئی اچھی نیت کر لے، یہ خیر نہیں بنے گی، وہ شر ہی شر ہے۔ البتہ جو اعمال صالحہ ہیں ان کے اندر اگر اچھی نیت کرے گا تو وہ قرب الہی کا ذریعہ بنے گے، اور بری نیت کرے گا تو وہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 1000 روپیہ دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ پاک اس کو اجر دیں گے۔ جتنی زیادہ خالص نیت ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ سب سے زیادہ خالص نیت ہوا کرتی تھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا امتی، میرا صحابی مجھ جو خرچ کرے اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کی نیت بہت خالص تھی۔ اللہ اکبر۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کرتا رہا کرے۔ اب اگر اس نے 1000 روپیہ شہرت کے لیے دیا تو بھائی شہرت ہو گئی، آخرت میں کچھ نہیں۔ اگر تقریر کی اس لیے کہ لوگ واہ واہ کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، بس ختم ہو گئی تقریر، یہیں ختم ہو گئی، تجھے مل جاتا۔ ہماری طالبات کو، فاضلات کو صرف اپنے فضائل نہیں یاد رکھنے چاہیے، بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھی یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی اخلاص کی بنا پر عمل نہیں کرتا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ حضرت امام بخاری نے آخری باب قائم کیا، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ تم فکر آخرت رکھو، موت کو یاد رکھو۔ موت یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے، موت موت کرے۔ موت تو جب آئے گی آ ہی جائے گی۔ موت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہ یقین رکھے کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کا کوئی وقت پتہ نہیں، کوئی جگہ پتہ نہیں، تم نے صرف تیاری کرنی ہے، اور ہر چیز کی تیاری اپنی ہوتی ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ قبر میں کیا چیز کام آئے گی، وہاں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کام آئے گا۔ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں اخلاص والے عمل کا اعتبار ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہ ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ دیکھیں اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔
یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں اخلاص کتنا تھا. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اتنا زیادہ عمل جو ہے نا وہ قیمتی ہوگا، وزنی ہوگا. موت کو یاد رکھنے کے لیے مرد لوگ قبرستان جایا کریں، گری ہوئی قبریں دیکھا کریں. آج کل تو ہمارے دل سخت ہیں، ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا حضرت خیر ہے کیوں بولنا چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ اس کو ایک جنازے کے ساتھ میں نے ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مجھے اب اس سے ڈر لگتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر آج عبداللہ بن مسعود زندہ ہوتے تو شاید وہ ہمارے جنازے پڑھنا ہی چھوڑ دیتے. موت کو یاد رکھا کریں، موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھا کریں. بڑی لمبی زندگی ہے. آدمی موت پتہ نہیں کیسے آئے گی، قبر میں کیا حال ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، وہاں پر اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ سب باتیں اس کے اندر آتی. پھر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جس فضل سے تو نے ایمان دیا ہے اسی فضل سے تو مجھے موت کی تیاری کرنے والا بنا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ سینہ کھلنے کی کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد الموت قبل نزولہ. دنیا سے پہلے طے اختیار کرنا، دنیا جاذب نظر نہ رہے. دنیا کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی کے ساتھ اللہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں. ہماری خواتین لباس کی زرق برق کی بڑی دل دادہ ہوتی ہیں. لباس بنائیں گی بڑا قیمتی، وہ ایک تقریب میں پہننے گی تو دوسرے میں نہیں پہنے گی. ایک مہینے میں مثال کے طور پہ 3 رشتہ داروں کی شادیاں ہیں تو 3 جوڑے ہونے چاہیے. تو پہلے جوڑا پہنا ہے بس وہ ختم ہو گیا. یہ دنیا داری ہے. تم نے 2 جوڑوں میں پیسہ ضائع کیا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے لباس شہرت پہنا اللہ قیامت کے دن اس کو لباس ذلت پہنائیں گے. لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کرو. آپ نے پہلی تقریب میں 1 جوڑا پہنا، اب دوسری تقریب میں وہی جوڑا پہنا. عورتیں تو کہیں گی ہائے باجی آپ نے پچھلے والا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ کے پاس اور جوڑا نہیں تھا، میرے سے مانگ رہی تھی میں آپ کو دے دیتی. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں ایمانی جرت پیدا کریں. کہو کیوں؟ اس جوڑے کو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جوڑے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیکے کا خرچ ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. اس کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ آخرت کی طرف ہوتا ہے. ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ خاتمہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، کہیں میں کوئی سراب کے اوپر سے گر تو نہیں جاؤں گا. ان چیزوں کو سوچتا ہے. میں استعداد الموت قبل نزولہ ہی تیسری نشانی بیان کی کہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہوتا ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ ہے باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہمارے بزرگان حضرات سو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کہتے تھے کہ روزانہ، ہم کہتے ہیں اب ہفتے میں ایک دفعہ نہ ہو سکے 15 دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے اپنی موت کو یاد رکھا کرو. یہ لوگ روئیں گے 2-4 دن کے بعد ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث ذکر کی اور روات کا ذکر کیا. لوگ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں. ہم کہتے ہیں جنہوں نے حدیث کو محفوظ رکھا اللہ نے ان کے ناموں کو بھی محفوظ رکھ دیا. ہمیں کیا پتہ احمد بن اشکاب کون ہے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں. میرے 4 نسلوں کے بعد مجھے اپنے آباء و اجداد کا کوئی پتہ نہیں، سوائے سادات کرام کے. شاید کوئی لوگ ہوں جن کو اپنے آباء و اجداد کا پتہ ہو،
لیکن جن لوگوں نے حدیث محفوظ رکھی اللہ نے ان کے ناموں کو بھی محفوظ کیا، ان کے والدین کے ناموں کو بھی محفوظ کیا۔ ان ابی زرعہ، حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، بڑے حافظے والے تھے۔ پہلا زمانہ بابرکت تھا، بابرکت زمانہ تھا، مردوں عورتوں کے اندر برکت تھی۔ وہ ایک آدمی تھا ایسے جوش میں آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ یہ لوگ مرد لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پہلے طلاق دے دیتے ہیں پھر آ کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ ہمارے خیر المدارس میں جاؤ نا، ہر وقت یہی چکر رہتا ہے۔ پھر پریشان ہو گیا، بھاگا ابو زرعہ کو پاس کیا اور کہا کہ میرے منہ سے یوں نکل گیا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، الحمدللہ 4,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، 4,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں۔ کیا لوگ تھے، مردوں کے اندر عورتوں کے اندر دین کا ایک شوق تھا، شغف تھا، سمجھ تھی۔ حضرت امام مالک کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، یہ مرد لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین سیکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے دین سیکھیں۔ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، دین نہیں ہے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ کئی لوگ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، غلط بات ہے۔ امام مالک کے زمانے میں ایک عورت سیڑھی چڑھ رہی تھی، خاوند آ گیا، پتہ نہیں باہر سے کسی سے لڑ کر آیا ہوگا، وہ بیچاری اپنی سیڑھی کے درمیان میں تھی تو اس نے کہا تو اوپر گئی پھر بھی تجھے طلاق نہیں چاہیے، پھر بھی طلاق۔ بیچارہ پریشان، کیونکہ صورتیں تو دو ہی ہیں۔ وہ بیچاری کہتی تھی کہ میرے مقدر میں اب طلاق ہی ہے۔ تو اس نے 1 منٹ سوچ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی کہ اب تو نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی۔ تو مسئلہ امام مالک کے پاس گیا تو امام مالک نے کہا اس کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ نہ یہ اوپر گئی نہ نیچے گئی۔ اللہ اکبر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ابو زرعہ ابو ہریرہ کے شاگرد نے پھر کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کو اللہ نے ایک شان دی ہے۔ یاد رکھنا کہ ہم جب جنت میں پہنچیں گے نا، جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں جو نعمت ملے گی، ہم نشینان رسالت کو دنیا میں مل گئے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تو راضی ہو گیا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ راضی رہو یا نہ رہو۔ میں راضی ہو گیا ہوں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اور یاد رکھو یہاں پر ایک بات، اللہ کو وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ والا ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب ترشی پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی۔ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا رحمت ہے، نعمت ہے، برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی شانیں مختلف ہیں۔ ہم نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ جب بھی کوئی آدمی آیا اور اس نے کوئی وظیفہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے 3 تسبیح پڑھ کے درود شریف کی دعا کر لیں۔ وہ کہتا ہے حضرت بہت پریشان ہوں، فرماتے 4-5 تسبیح پڑھ لو۔ تو حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ تعلق، یہ ایمان بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، سنت پر عمل کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو محبت سے مراد محبت مقبولہ ہے۔ محبت مقبولہ وہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو، اپنی طرف سے محبت ایجاد نہیں کرنی۔ حضور نے محبت کا حکم دیا صحابہ کو، صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، بس جیسے صحابہ نے محبت کی ویسے ہم محبت کریں۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت کے بغیر اعمال میں رس نہیں، چاشنی نہیں۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو۔ حبیبتان بمانے محبوبتان، یہ کلمتان، یہ بس یہاں پر یہ فنی پیسے ہیں، علمی پیسے ہیں، کلمہ بمانے کلام کے ہیں، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کا پڑھنے والا رحمان کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا رحمان کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ کلمے جو اللہ نے عطا فرمائے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے عطا فرمائے،
وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، اس کی ادائیگی آسان ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، جاہل ہو، عالم ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سب لوگ کلمے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی ایک سہولت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے نا، آپ دیکھیں گے بے شمار مرد عورت ایسے ہیں کہ جو اپنے دستخط نہیں کر سکتے، لیکن قرآن شریف شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے قرآن کا؟ تو کہا کہ یہ دو کلمے بھی ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہاں میزان سے مراد کون سا میزان ہے؟ جہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اس میں اخلاص کے ساتھ یہ کلمے رکھے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑے کو یہ کلمے بھاری کر دیں گے۔ وہ کون سے کلمے ہیں جی؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے اللہ۔ یاد رکھنا کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے، اس کا مطلب ہے اللہ عیب سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی پاک ہے تو اس کا مطلب ہے نبی گناہ سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کپڑا پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کپڑا نجاست سے پاک ہے۔ یہ پاک کے لفظ کا معنی اور مفہوم نسبت سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کہا سبحان اللہ، طالب علم لوگ سمجھتے ہیں اصل میں تھا سبحت سبحانہ، اللہ پاک ہے متلبسا بحمدہ، میں ایسی پاکی بیان کرتا ہوں جس میں اللہ کی حمد ہے۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ شریک سے۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ اولاد سے۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ عیب سے۔ اللہ پاک حاکم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں کمال حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گھر میں موت ہو جائے نا تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو بے نیاز، لیکن یاد رکھنا اس موقع پر یہ کہنا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے یہ بے ادبی ہے، کیونکہ یہ مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ساڈے بندے نے کٹی ماری میں اللہ نے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے پاس درس میں ایک طالب علم آیا، وہ پہلے جدید تھا، مجھے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس بادشاہ ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اب آپ کے درس سے ہمیں ذرا کچھ تھوڑا سے اللہ کی معرفت ہو۔ یاد رکھو اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ ہمارا محب بھی ہے، اللہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، کاروباری تعلق نہ ہو۔ پھر اللہ پاک ہے عیب سے۔ اب اللہ پاک ہے، یہاں پر اب ایک فنی بحث ہے، وہ تو طلباء میں کی جاتی ہے۔ آج کل طالبات کو صفات و ذات و صفات باری کا مسئلہ نہیں بتایا جاتا عام طور پر، کہ جس کے اندر ہوتا ہے اللہ کے صفات ایک کچھ تنزیہیں ہیں اور کچھ ثبوتیہ ہیں۔ ثبوتیہ کی پھر تقسیم ہوتی ہے کہ وہ صفات ذاتیہ ہیں، صفات افعالیہ ہیں، یہ سارے دوسرے مسئلے آ گئے۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کچھ صفات جمالیہ ہیں اور کچھ صفات جلالیہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ صفت جمالی ہے، سبحان اللہ العظیم اس کے اندر اللہ کے جلال کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات خاص طور پر سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے عیب سے، تو ہم یہ بیٹھ کر جو کئی دفعہ کہتے ہیں یوں نہ ہوتا اور یوں ہو جاتا، وہ نہ ہوتا اور یوں ہو جاتا، تو یہ تقدیر پر اعتراض نہیں ہے۔ جو آدمی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، وہ اللہ کے اوپر تو اعتراض کرتا ہے۔ ہمارے کئی یہ ہوتے ہیں نا مہاجر بھائی، یہ کہتے ہیں یار ہمارے دادا جان تھے تو اچھے آدمی، جب ہندوستان سے آئے تھے نہ کر یہاں کے بجائے وہاں زمین لے لیتے نا آج ہماری موجیں ہوتی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کئی لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں یار ہمارے ایک بھائی، اگر ہمارے دو بھائی اور ہوتے نا ہم نے یہ کر دینا تھا، یار فلانے کی ایک لڑکی اگر دوسری لڑکی بھی ہوتی نا تو ہم یہ سب باتیں اگر کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے۔ اللہ کے اوپر اعتراض نہ کرو، اللہ کو غصہ آتا ہے جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ حکیم ہے،
وہ جیسے چاہیں ویسے کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کی حمد اور ثنا کرو۔ اللہ کی کیا کرو؟ حمد اور ثنا۔ کوئی غریب ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی مشابہ ہے رسول اللہ کی زندگی کے۔ امیر ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دے دیا ہے کس بات کا، کہ میں اعمال صالحہ کروں۔ ہر بات میں اللہ کا حسن دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے تو کہا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ کے جو بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عظمت اور اللہ کے جلال اور جمال کے سامنے ہم ساروں کو جھک جانا چاہیے اور ویسے عمل کرنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے جیسے اللہ فرماتے ہیں۔ آخر میں 2-3 باتیں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ ہماری جو فاضلات ہیں ان کی بھی دوپٹہ پوشی ہوئی ہے، تو نام تو یہ دوپٹہ پوشی کیا ہے، لیکن ہم اس کو تاج پوشی کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تاج پوشی۔ تو یہ تاج پوشی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اساتذہ تک ایک امانت پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک، تو وہ امانت اب ہماری طالبات فاضلات کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس امانت کی لاج رکھنا۔ ہماری دستار بندی حضرت دہلوی رحمہ اللہ نے جب کروائی تو فرمایا کہ ان کو دعا کرتا ہوں جیسے اللہ نے ان کو دستار فضیلت دی ہے، دستار اخلاص اور دستار توفیق خیر بھی دی۔ اخلاص کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ ہماری فاضلات کو چاہیے کہ اپنا احتساب کرتے رہا کریں، ذکر کی ہمت کریں۔ حضرت دامت برکاتہ حضرت مولانا پیر احسان الحق صاحب آپ کے قریب ہیں، ان کے وجود کو غنیمت سنیں۔ اور کچھ قرآن پاک میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ آتا ہے، ذکر کثرت سے کریں۔ اگر تو ذاکر نہیں ہے تو غافل ضرور ہے، تو غافل ہے تو شیطان کے شکنجے میں ضرور ہے۔ اپنے آپ کو غفلت سے ہٹائیں، ذکر کریں۔ ایک تو دوسرا، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، مسواک کے پابند ہوتے ہیں، مخلوق کا حق کھاتے ہیں، ان کو بڑے چھوٹے پہ تمیز نہیں ہے، والدین کے حق کا پتہ نہیں، شوہر کے ساتھ لڑائیاں کرتی ہیں۔ اور کئی شوہر ہوتے ہیں وہ ان کا کام سوائے طلاق دینے کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ ملتان میں ایک مسجد میں گیا نکاح کے سلسلے میں، تو مسجد بھری ہوئی تھی، چھوٹی مسجد تھی، تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہنے مولوی صاحب طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیسا عجیب مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا بھی طلاق تو ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں سب عورتیں طلاق یافتہ ہیں۔ اب یہ طلاق کا مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گولی۔ مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو مسئلہ پوچھ کے اس کے اوپر عمل کریں، شریعت کے حکم پر عمل کریں، اچھی طرح کان کھول کر یہ سن لیں۔ اگلی بات، پریشان نہ رہا کریں۔ پریشانی پیدا ہوتی ہے اگر تھانوی فرماتے ہیں تجویز سے۔ تجویز سے آدمی تجویز کر لیتا ہے کہ یوں ہو اور یوں ہو، بلکہ ہر کام اللہ کے سپرد کریں۔ اگر موافق حال ہے تو شکر کرو، مخالف حال ہے تو صبر کرو، بس یہ ہے تمہارا کام، اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عجیب بزرگ تھے، ان کی ہمشیرہ تھی، وہ عالمہ تھی، فاضلہ تھی، انہوں نے ریاض الصالحین کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو امت اللہ تسلیم ان کا نام تھا، شاعرہ تھی۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے ساتھ وہ حج پر گئی، تو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو کہتی ہیں، بندہ نواز میری، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے آئی۔ کب سے کھڑی ہوں یا رب، کب سے کھڑی ہوں یا رب امید کے سہارے، کب سے کھڑی ہوں یا رب
امید کے سہارے یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ آپ میرا تصور کریں، سامنے کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، تو وہ مائی کہتی ہے باپ یہ کرم کا، ہے باپ یہ کرم کا، خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر ہے تجھ کو، دینا اگر ہے تجھ کو، پھر کیوں ہے دیر یا رب، دینا اگر ہے تجھ کو، پھر کیوں ہے دیر یا رب۔ میں اپنے فاضلات طالبات سے خصوصاً اور دوسرے حضرات سے بھی کہوں گا، اپنے اندر ذوق دعا پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام کی دعائیں مستقل معجزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کے دو مجموعے ملتے ہیں، ایک حزب العظم اور ایک مناجات مقبول، وہ پڑھا کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا ترجمہ پڑھا کریں۔ بڑا کیف ہے، بڑا افسوس ہے اس میں۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق الاداب بھی۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کریں، روزہ بھی رکھیں، آداب کے ساتھ رکھیں۔ شب قدر آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، لیکن یاد رکھنا شب قدر میں 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کل ہماری لڑائی ہے تو بہن سے، بول چال چھٹی ہوئی ہے تو چچا ماموں سے، بالکل ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے جو کینہ والا ہو، جذبہ انتقام رکھتا ہو دل میں کہ فلانے سے اس وقت میں پوچھوں گا۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو پاک رکھیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سینہ جو دیا ہے یہ کینہ رکھنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ سینہ جو دیا اللہ نے یہ اپنی محبت اور معرفت رکھنے کے لیے دیا۔ خواتین کے لیے ایک خاص نصیحت فاضلات کے لیے کہ آپ کا روشن مستقبل جذبہ خدمت کے ساتھ ہے، آپ کا روشن مستقبل حسن اخلاق کے ساتھ ہے، آپ کا روشن مستقبل صبر اور شکر کے ساتھ ہے۔ صبر اور شکر کریں۔ آج کل تربیت کی کمی آ رہی ہے۔ تحفہ خواتین کتاب ہے حضرت مولانا محمد عاشق رئی صاحب کی، وہ کتاب پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں، ذکر بھی کریں، شکر بھی کریں اور اس کے ساتھ سارے دین پر عمل کریں۔ بہشتی زیور کا مطالعہ رکھا کریں، جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، کاروباری تعلق نہ ہو۔ کاروباری تعلق ہوتا ہے کہ اگر حالات موافق ہو گئے تو الحمدللہ، اگر موافق نہ ہو تو اللہ کی شکایت شروع کر دیں، ایسی بات ٹھیک نہیں۔ حضور کی نسبت کا احترام کیا کریں، سید کا اکرام کیا کریں، مدینہ منورہ کے لیے دعا کیا کریں، مکہ مکرمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ ہمارے جتنے یہاں پر بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، مفتی محمد احسن صاحب، میں تو نام نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، یہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا نے تقریباً مہینہ پہلے مجھے فرما دیا کہ جب تم نے آنا ہے تو پھر یہ پروگرام بھی بھگتانا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے توفیق دے دی۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اس کی آخرت بن جائے، اس کی وجہ سے اس کی بھی آخرت بن جائے۔ میں سب طالبات کو، فاضلات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو عالمات بنائے ہیں، عاملات بھی بنائے، راشدات بھی بنائے، حافظات بھی بنائے، ذاکرات بھی بنائے، عابدات بھی بنائے، صالحات بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کام